السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی اس مجلس میں ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اور انشاءاللہ پارہ نمبر 28 کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 28 کی جو سب سے پہلی سورہ ہے سورۃ المجادلہ، سورہ نمبر 58، اس کی ابتدا میں اللہ نے زہار کا مسئلہ ذکر کیا ہے۔ ایک عورت، ایک صحابیہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھ سے یہ جملہ کہہ دیا ہے کہ انت علیہ کظہر امی، تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، یعنی انہوں نے مجھ پر اس بات کا حکم لاگو کر دیا ہے کہ میں ان کی ماں جیسی ہوں، جیسے ان کی ماں کی پیٹھ ان کے لیے حرام ہے ایسے میں بھی حرام ہوں۔ تو اس سلسلے میں آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کا قانون کیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، فتویٰ دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں کچھ علم نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے یہ مسئلہ آیا ہی نہیں تھا۔ وہ عورت بار بار پوچھے جا رہی ہے۔ اسی دوران اللہ رب العالمین نے سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیتیں نازل کی اور کہا کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک، جو آپ سے بحث کر رہی تھی اور اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کر رہی تھی، اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پھر اللہ نے اس مسئلے کا حل بتایا، فرمایا کسی شوہر کا یا کسی مرد کا اپنی بیوی کو اپنی ماں جیسی بول دینا، یہ صرف بول دینا، یہ جھوٹی بات ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ جھوٹی بات ہے، کہہ دینے سے کوئی جو ہے ماں نہیں ہو جاتی، کوئی بیوی کہہ دینے سے ماں نہیں ہو جاتی، تو یہ جھوٹی بات ہے۔ ہاں لیکن یہ گناہ ہے، منکر کام ہے، اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، فرمایا ایک گردن آزاد کرنا، ایک گردن آزاد۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا، یہ بھی نہیں کر سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کو کریں گے، کسی ایک پر عمل کریں گے کفارے کے طور پر۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں جیسا بول دیتا ہے تو وہ بیوی حرام نہیں ہوگی، لیکن یہ گناہ کا کام ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے، یا 2 مہینے کا مسلسل پے در پے کنٹینیو روزہ رکھا جائے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے بات ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ رہتا ہے، چاہے بندہ اکیلے ہو، 2 کے ساتھ ہو، 3 کے ساتھ ہو، 4 کے ساتھ ہو، جس کے ساتھ بھی ہو۔ اللہ نے مجلس کے آداب کا تذکرہ کیا ہے، اور اس سے پہلے اللہ نے کانا پھوسی سے منع کیا، سرگوشی سے منع کیا کہ کسی کے کان میں بات، اگر 2-3 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں بطور خاص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا اذا کنتم ثلاثة فلا يتناجسان دون الآخر، 3 لوگ ہیں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 لوگ آپس میں کان میں بات چیت مت کریں۔ یا کان میں بات چیت کرنا اس حساب سے منع ہے کہ کان میں جو بات کہی جاتی ہے عام طور سے وہ غلط بات ہوتی ہے، کسی کے تعلق سے بات ہوتی ہے، کسی کی غیبت ہوتی ہے، کسی کی چغلی ہوتی ہے، تو ایسی باتوں سے منع کیا گیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اس لیے کہ یہ شیطانی کام ہے اور یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ مجلس کے آداب کا تذکرہ کیا کہ مجلس میں آؤ، وقار کے ساتھ بیٹھو، دوسرے لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرو۔ اہل علم کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والوں کے اور اہل علم کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ نے اچھے اور برے لوگوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ شیطان کی پارٹی والے ہیں اور شیطان کی پارٹی ناکام ہونے والی ہے۔ پھر اللہ نے اپنی پارٹی کا تذکرہ کیا، فرمایا ایسے لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر ان کا سپورٹ کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں نہ اپنے باپ کو رکھتے ہیں، نہ اولاد کو رکھتے ہیں، نہ بھائیوں کو رکھتے ہیں، نہ جو ہے گھر والوں کو رکھتے ہیں، نہ فیملی کو رکھتے ہیں، نہ خاندان کو رکھتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان بٹھا دیا گیا ہے اور یہی اللہ کی پارٹی والے لوگ ہیں۔ الا ان حزب اللہ ہم المفلحون، اور سن لو اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 59۔ اس کی ابتدا میں بنو نذیر کی جلا وطنی کا تذکرہ ہے۔ بنو نذیر کون ہے؟ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے جو مدینے میں رہتا تھا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بھی معاہدہ تھا کہ یہ مسلمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دیں گے بلکہ مسلمانوں کا ہر مسئلے میں ساتھ دیں گے۔ انہوں نے ایک موقع سے غداری کر لی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلان کر کے قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ کوئی جائے چھت پر، ہمارے قبیلے میں آئے ہوئے ہیں اور اوپر سے چکی کا پاٹ گرا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، آپ آئے، صحابہ کو تیار کیا، بنو نذیر کے قلعے کو گھیر لیا گیا۔ اللہ نے بنو نذیر کے دلوں میں مسلمانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ ڈال دیا اور یہ اس شرط پر راضی ہو گئے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے۔ اپنی سواری پر جتنا سامان لے کر جا سکتے تھے وہ لوگ لے کر چلے گئے اور مدینہ اس قبیلے سے پاک ہو گیا۔ اسی کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ جو کل تک طاقتور تھے آج اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، خراب کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے عقل مندو عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو اور سوچو کہ کس طریقے سے اللہ دنیا کے اندر حالات کو تبدیل کرتا ہے۔ آگے اللہ نے ایک جو قانون، بہت اہم قانون ہے، اس کا تذکرہ کیا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دیں وہ لے لو، اس پر عمل کرو، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ، اسی میں نجات ہے، اسی میں خیر ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ نے مہاجرین اور انصار کی فضیلت بیان کی۔ مہاجرین نے دین کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے گھر چھوڑ دیا، خاندان چھوڑ دیا، رشتہ دار چھوڑ دیے، زمینیں چھوڑ دیں اور ظلم سہا، پریشانیاں برداشت کی، تکلیفوں کو برداشت کیا، ہجرت پر مجبور ہونا پڑا۔ مکہ سے مدینے کا سفر بے یار و مددگار، غریبی، محتاجی، تنہائی کی صورت میں انہیں کرنا پڑا۔ اللہ نے ان کا مقام اونچا کر دیا۔ یہ مہاجرین ہیں، وہ انصار جنہوں نے ان آنے والے مہاجرین کی مدینے میں مدد کی، ہر قدم پر ساتھ دیا، کسی کو مال دے دیا، کسی کو کھیتی دے دی، کسی کا مورل سپورٹ کر دیا، کسی کا جو ہے ایسے ہی ساتھ دے دیا، کسی کو اپنے کھانے میں شریک کر لیا۔ اللہ نے ان دونوں کی مدد کی ہے، اللہ نے ان دونوں کی تعریف بیان کی ہے، اللہ نے ان دونوں کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، اور جو ان کے بعد آتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں ان کا بھی مقام و مرتبہ اللہ نے اونچا بیان کیا ہے۔ مہاجرین اور انصار کے لیے، صحابہ کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے، اور اے اللہ ایمان والوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کینہ، بغض اور حسد مت بنا، اے ہمارے رب بے شک تو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد منافقین کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے اور ان کا انجام بیان کیا ہے، اور اللہ نے آیت نمبر 18 اور 19 میں محاسبے کی دعوت دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ جانتا ہے۔ ہمیں زندگی میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن کا مقام بیان کیا ہے۔ یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم پڑھ کر کے آپ کو سنا رہے ہیں، جس کی باتیں بتا رہے ہیں، یہ اتنی عظیم کتاب ہے۔ اللہ کہتے اس کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، تو وہ اللہ کی خشیت اور اس کے خوف سے لرزہ ہو جاتا، ہل جاتا۔ یہ اللہ مثال بیان، ہمیں بھی چاہیے ہم قرآن کو اسی جو ہے جذبے کے ساتھ پڑھیں کہ اس سے کچھ سبق حاصل کریں گے۔ اور پھر اللہ نے اپنی بہت ساری صفات، اپنی بہت سارے نام کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ پاک ہے، وہ سلام ہے، اور وہ ہر طرح کی تمام تر اچھائیوں کا مالک وہی ہے، اور ہر طرح کی اچھائیوں میں کمال اسی اللہ کو حاصل ہے۔ وہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورہ کا بنیادی پیغام جو ہے وہ ایک ہی بات میں ذکر کروں گا۔ بنیادی پیغام یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا دشمن ہے، جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، جو بھی دین کا دشمن ہے، وہ آپ کا دوست نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس کے علاوہ چاہے کسی بھی دھرم کا بندہ ماننے والا ہو، لیکن اگر وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، اگر وہ آپ کے دین کا دشمن نہیں ہے، وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کر سکتے ہیں،
ان کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اور دیگر تمام تر چیزیں کر سکتے ہیں۔ یہ اس سورہ کا بنیادی پیغام ہے، بنیادی پیغام یہ اس سورہ کا ہے، اور اسی قسم کی باتیں اللہ نے اس سورہ کے اندر کی ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الصف، سورہ نمبر 61، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اب تو 61 نمبر کی سورہ ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے ایک بات تو یہ کہی کہ ایمان والو ایسی باتیں مت کہا کرو جس پر تم عمل نہیں کرتے، یا ایسی باتوں کا مطالبہ نہ کرو کہ جس پر تم بعد میں عمل ہی نہ کرو۔ بعد میں دونوں طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، ایسی باتیں انسان کو نہیں کہنا چاہیے جس پر عمل نہیں کرتا، یا ایسی باتوں کا چیزوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جس پر انسان بعد میں عمل نہ کرے، اس لیے کہ کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہے اور اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے آگے قانون دیا کہ جب انسان خود اپنے آپ کو صحیح راستے سے موڑ لیتا ہے، دوسری طرف شیطان کی طرف جاتا ہے، ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ اس کو اسی راستے پر لگا دیتا ہے، اللہ اس کے دل کو موڑ دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ایک دعا کیا سکھائی گئی جو ہم پارہ نمبر 3 میں ذکر کر چکے ہیں، عقل مندوں کی دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد نہ موڑ دینا کہ گمراہی کی طرف چلے جائے، اور اللہ تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت سے نواز دے، بے شک تو نوازنے والا ہے۔ آگے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، بنی اسرائیل سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں جو ہے خوشخبری دیتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی تھی، لیکن وہ لوگ ایمان نہیں لائے، وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ آگے اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ اپنے اس دین کو، اپنے اسلام کو مکمل کر کے دنیا میں پھیلا کر کے رہے گا، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ لوگ بجھانا چاہتے ہیں لیکن اللہ مکمل کر کے رہے گا، چاہے یہ چیز ان کو بری ہی کیوں نہ لگے۔ ایسی تجارت کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے جو تجارت انسان کو دردناک عذاب سے بچانے والی ہے۔ یہ کون سی تجارت ہے؟ اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول پر ایمان لے آؤ اور دین کے سلسلے میں کوششیں کرتے رہو، یہ ہے تجارت۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تم ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہے، اسی میں ہمیشہ ہمیش رہو گے۔ آگے اللہ نے پھر عیسائیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ سورۃ الجمعہ سورہ نمبر 62 کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا میں اللہ نے اپنی تعریف و توصیف بیان کی ہے، اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ ہی نے ان پڑھوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو رسول ان پر اللہ کی باتوں کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو گناہوں سے دور کرتے تھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ آگے اللہ نے ذکر کیا ہے ایسے لوگوں کی مثال کہ جو لوگ کتاب کے مالک ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی مثال گدھے جیسی ہے کہ گدھے پر کتاب جیسے لاد دو کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ یعنی یہودیوں کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ ان کو کتاب ملی لیکن کوئی فائدہ نہیں، اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے، یہ گدھے جیسے ہیں، یہ گدھے جیسے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ارے ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے دوست ہو فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اللہ کہتے ہیں کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اپنے اعمال کے بارے میں پتہ ہے کہ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو ٹھکانہ جہنم میں دیا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں موت کی تمنا چاہے کرو چاہے نہ کرو، موت سے بھاگو گے لیکن بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، موت تم سے ملاقات کرے گی، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم سے ملے گی اور پھر تمہیں بتائے گی کہ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ بتائے گا، نہیں موت کے بعد تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ جمعہ کے آداب کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ جمعہ کے دن اذان سے پہلے مسجد پہنچنا چاہیے، سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، خطیب کا خطبہ سننا چاہیے، نماز ادا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد کاروبار میں، تجارت میں دنیا حاصل کرنے کے لیے چلے جانا چاہیے، اللہ کی زمین میں پھیل جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کاروبار کے چکر میں دکان میں بیٹھے رہیں، آخری وقت میں پہنچے، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور یہ خبر آ گئی کہ تجارت کا سامان مارکیٹ میں آ گیا، سارے صحابہ چلے گئے، صرف 12 لوگ آپ کے پاس رہ گئے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اللہ نے کہا یہ جب کوئی لہو لعب دیکھتے ہیں، تجارت دیکھتے ہیں تو آپ کو کھڑا کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہاں جو ہے تجارت میں لگ جاتے ہیں۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل کود سے، تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ تو جمعہ کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ نمبر 63 سورۃ المنافقون کا آغاز ہوتا ہے۔ منافقین جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو جہاں ایک طرف
یہودی تھے، جہاں ایک طرف مکہ کے مشرکین تھے، وہیں ایک طرف مدینہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن پیچھے پیچھے مکہ والوں کا، مشرکین کا ساتھ دیا، یہودیوں کا ساتھ دیا۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ کئی موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے پریشان کیا۔ بطور خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا احد کے موقع سے، 300 ساتھیوں کو لے کر کے اپنے چلا گیا۔ بطور خاص ان لوگوں نے دھوکہ دیا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں، یعنی زنا کا الزام لگایا، نعوذ باللہ۔ ایسے کئی مواقع پر یہ اپنے آپ کو عزت والا کہتے تھے، مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کہتے تھے، رسوا کرتے، یہ ساری باتیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ آگے اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اور یاد رہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اس لیے کہ جس نے ایسا کیا اس کا خسارہ، گھاٹا اور نقصان ہونے والا ہے۔ اور موت آنے سے پہلے پہلے جو کچھ تمہارے پاس اللہ نے مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے کہ موت کے بعد خرچ کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہوگا، اس لیے کہ دوبارہ دنیا کے اندر تمہیں نہیں بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ التغابن، سورہ نمبر 64 کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا میں بھی اللہ نے اپنی کچھ صفات کے یہ خوبیاں ذکر کی ہیں اور یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ نے کیا 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 ہے، اور پھر قیامت کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ قیامت کو اللہ نے دھوکے والا دن کہا، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، دھوکہ دینے والا دن ہے قیامت کا دن۔ کیسے؟ یعنی جہنمی اور بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں دنیا میں کہ ہمیں آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، لیکن وہاں ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو یہ ان کے ساتھ گویا کہ ایک دھوکہ ہوگا، اس لیے قیامت کو دھوکے والا دن کہا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی اللہ نے ذکر کی ہے کہ تمہارے آپس میں جو بیویاں ہیں، بچے ہیں، یہ دشمن ہیں، یعنی ان کے چکر میں پڑھ کر کے اپنا ایمان اور عقیدہ خراب مت کرو، اپنے مال کو حرام طریقے سے مت کماؤ۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، یعنی جہاں بات اللہ کے رسول کی آ جائے وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لو، وہاں بیوی بچوں آل اولاد کی محبت کو اوپر غالب مت کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اس آزمائش میں اپنے آپ کو کامیاب کرو، اپنے آپ کو ناکام نہ کرو، اور اللہ کو قرض حسن دو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بدلے میں اور زیادہ اضافے کے ساتھ تمہیں عطا کرے گا۔ اس کے بعد سورۃ الطلاق کا آغاز ہوتا ہے۔ طلاق کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیلی بات یہاں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ ہوا میاں بیوی میں تو بیوی کہتی ہے مجھے طلاق دے دو، شوہر طلاق دے دیتا ہے فٹافٹ، جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ اللہ نے سورۃ النساء میں ذکر کیا ہے کہ جس عورت کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہے پہلے اس کو کیا کرو، نصیحت کرو، نصیحت سے بات سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بستر الگ کرو، اس سے بات سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہلکی مار مارو مسواک وغیرہ سے، اس سے بھی بات سمجھ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دونوں طرف کے ایک ایک آدمی آئیں، بیٹھ کر کے بات کریں، مسئلے کا حل نکالیں۔ اگر یہ دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مسئلے کا حل ضرور نکلے گا، پھر بھی مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اب طلاق ایک شوہر دے سکتا ہے اور ایک عورت خلا لے سکتی ہے۔ اب طلاق کیسے دے گا؟ طلاق جب دے گا تو وہاں بنیادی طور سے 2 شرطوں کا دیکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ جب طلاق دے رہا ہے تو بیوی حیض کی حالت میں ہے یا پاکی کی حالت میں ہے۔ اگر حیض کی حالت میں ہے اور وہ طلاق دے رہا ہے تو طلاق نہیں مانی جائے گی اور ہوگی بھی نہیں۔ عورت پاک ہونی چاہیے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط اس میں کیا ہے، دوسری چیز کیا دیکھنا ہے، پاک تو ہو لیکن ایسی پاکی جس میں شوہر نے اس بیوی سے ہم بستری نہیں کی، تعلق قائم نہیں کیا۔ مثال کے طور پر 5 تاریخ کو وہ طلاق دے رہا ہے، 5 تاریخ کو وہ عورت حیض کی حالت میں نہیں ہے، پہلی شرط مکمل۔ لیکن دوسری شرط کیا 5 تاریخ سے پہلے 4 تاریخ کو 3 تاریخ کو جب وہ پاک تھی کیا اس نے اس سے تعلق قائم کیا تھا، ہم بستری کی تھی، مجامعات کیا تھا؟ اگر کیا تھا تب بھی طلاق نہیں مانی جائے گی، چاہے دے یا نہ دے۔ لیکن اگر نہیں کیا تھا، ہم بستری نہیں کیا تھا، دونوں شرطیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں، اب طلاق دے رہا ہے تو طلاق مانی جائے گی۔ وہ 100 بار کہہ دے ایک ہی طلاق مانی جائے گی، وہ غلط کر رہا ہے 1 سے زائد بار کہہ کر کے شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن وہ مانا ایک ہی جائے گا۔ ایک مجلس کی 1 سے زائد چاہے جتنی طلاقیں ہوں یہ ایک ہی مانی جائیں گی، ایک ہی کاؤنٹ کی جائیں گی۔ ایک طلاق ہو گئی، اب اگلے 3 حیض تک، یعنی عورت کو اگلے 3 حیض تک وہ رجوع کرنے کا آپشن اس کے پاس ہے، رجوع کر سکتا ہے، پھر سے لے سکتا ہے، یعنی اپنے جو ہے دوبارہ سے لے سکتا ہے، اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے، بغیر کسی نئے نکاح کے، بغیر کسی مہر کے۔
اب 3 حیض کے اندر لے رہا ہے، یعنی دوبارہ سے واپس لے رہا ہے، تب تو اچھی بات ہے۔ اگر نہیں لے رہا ہے تو 3 حیض کے بعد وہ عورت الگ ہو جائے گی، اب وہ چاہے تو کسی اور جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے، اور یہ اپنے پہلے والے شوہر کے لیے بھی حلال رہے گی، یہ بھی اس کو نکاح میں لے سکتا ہے، لیکن نئے نکاح نئے مہر کے ساتھ۔ لیکن ایک طلاق اس کی زندگی کی ہو گئی، اب دوبارہ چاہے عدت میں رجوع کر لیا تھا یا عدت کے بعد نئے نکاح نئے مہر کے ساتھ رجوع کیا، اب دوبارہ کبھی اس طرح کی نوبت آتی ہے تو یہ دوسری طلاق ہو گئی، سیم یہی پروسیس۔ پھر تیسری بار تو 2 بار تک رجوع کرنے کا، ریٹرن لینے کا آپشن ہے، لیکن تیسری بار اگر یہی مسئلہ ہوتا ہے، ساری شرطیں کمپلیٹ ہے، تیسری بار اگر طلاق ہو جاتی ہے، طلاق دے دیتا ہے، تو اب وہ عورت ہمیشہ ہمیش کے لیے اس سے الگ ہو گئی۔ اب دوبارہ نہ عدت میں اس کو لے سکتا ہے، نہ عدت کے بعد اس کو لے سکتا ہے، نئے نکاح نئے مہر کے ساتھ نہیں لے سکتا۔ ہاں، یہ عورت عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، وہ طلاق دیتا ہے کسی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے عدت ختم ہوتی ہے تو یہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ یہ پورا طریقہ ہے جو اسلام نے بیان کیا ہے۔ ہمارے بھائیوں نے کیا کہا؟ نہیں، 3 بار بولے گا تو عورت فوراً الگ۔ اب کیا کرنا پڑے گا؟ اگر واپس لینا تو حلالہ۔ یہ حلالہ کون ہے؟ کرائے کا سانڈ، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، خود کرائے کا سانڈ کہا ہے، اور آپ نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت بھیجی ہے، لعنت بھیجی۔ لہذا طلاق کا جو طریقہ شریعت نے بیان کیا ہے اس کو سمجھیے اور اسی کے مطابق عمل کیجئے، اسی میں خیر ہے، اسی میں نجات ہے۔ اور طلاق یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو جو ہے ایسے ہی اس کے ساتھ مذاق مت کیجئے، یہ ایک آپشن ہے جو اللہ نے جدائی کا دیا ہے، اس کو مذاق میں لے کر کے عورت کی زندگی سے کھلواڑ مت کیجئے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ آسمان کی طرح زمین بھی ساتھ ہے، آسمان کی طرح زمین بھی ساتھ ہے، جیسے آسمان ساتھ ہے ایسے زمین بھی ساتھ ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، جو اس سورہ کی آخری آیت ہے۔ اور اس پارے کی آخری سورہ جو ہے سورۃ التحریم، سورہ نمبر 66، اس کی ابتدا میں اللہ نے ایک بڑی اہم بات بیان کی، کئی ایک واقعات اس کے تحت مفسرین نے بیان کیا، ہم واقعات نہیں ذکر کر رہے ہیں۔ ایک خاص واقعے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا اور کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اس چیز کو حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کیوں کیا آپ نے اس چیز کو حرام جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا؟ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ کسی چیز کو حلال کرنا، حرام کرنا نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ آگے اللہ نے کہا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو، جہنم میں جانے سے ہر ایک کو بچاؤ، جس کو بھی بچا سکتے ہو اس کو بچانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جہنم میں اسی کو ڈالا جائے گا جس نے کفر کیا، اور اس دن یعنی قیامت کے دن کسی کا کوئی عذر کوئی بہانہ کام نہیں آئے گا۔ ایمان والوں کو اللہ بدلہ دے گا، یہ جنت میں جائیں گے۔ آگے اللہ نے توبہ کا فائدہ ذکر کیا کہ ایمان والے جب توبہ کر لیتے ہیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، جنت میں داخل کرتا ہے، اور اللہ ان کو اپنی طرف سے نور سے نوازتا ہے۔ مومنوں اور کافروں کے لیے اللہ نے مثال بیان کی ہے۔ کافروں کے لیے 2 عورتوں کی مثال، نوح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال اللہ نے بیان کی۔ فرمایا کسی کا کسی بڑے آدمی سے، خواہ تعلق ہی کیوں نہ ہو، بڑے نیک انسان سے، لیکن اگر وہ اپنے آپ میں نیک نہیں ہے تو بڑے خاندان کا یا کسی نبی کی بیٹی بیوی ہونے کا بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی اپنی حفاظت کرتا ہے، نیکی کے راستے پر رہتا ہے، دنیا والے اسے کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، وہ کس کے گھر میں رہتی ہے کس کے گھر میں نہیں رہتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرعون کی بیوی کی اللہ نے مثال بیان کی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم بنت عمران کی اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر باقی رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔